अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इमाम अहले सुन्नत वल जमात इमाम अहमद बिन हम्बल से किसी ने सवाल किया, पूछा। उसने कहा, इमाम, आप इल्म हासिल करने के लिए इतने लंबे लंबे सफ़र करते हैं, मुसलसल पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, गरीब अल वतनी अख्तियार करते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आप तो इमाम अहले सुन्नत वल जमात हैं, आपके पास इल्म है, पूरे अरब के अंदर, अजम के अंदर आपके इल्म का, तकवा का डंका बजता है। तो नाज़रीन इकराम, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने जवाब दिया, कहने लगे कि ये कलम और दवात कब्र तक मेरे साथ जाएंगे। मुराद ये थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस इल्म को हासिल करता रहूँगा। आज मुझ में तुम्हारी हालत यह है कि ज़रा सा थोड़ा सा कोई पढ़ लिया, थोड़ा सा इल्म हासिल हो गया, अपने आप को अल्लामा कहना शुरू कर दिया। और वो समझते हैं कि अब मुताले की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह लेक्चर देना है, तकरीर करनी है, जुमा पढ़ाना है, परवाह ही नहीं करते कि उसके लिए। इल्म सीखने के अंदर बड़ी लज्जत है। उस्ताद के हल्के में बैठना, उससे सवाल करना, उससे सीखना बहुत बड़ी नेमत है। मैं आज से 25-30 साल पहले की बात आपको बताऊंगा। रियाज में अल्लामा एहसान ज़हीर रहमहुल्लाह, उनके छोटे भाई मोहतरम डॉक्टर फजल इलाही हाफिज़हुल्लाह, उनका हल्का दर्स होता था, दर्स हदीस होता था हर जुमेरात को मगरब से इशा के दरमियान। मस्जिद का नाम था मस्जिद सलवा। तो डॉक्टर साहब हमें सही बुखारी पढ़ाया करते थे। मैं ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि शायद ही मैं और मेरी अहलिया दोनों ने कभी किसी दर्स का नागा किया। बच्चे हमारे थे माशाल्लाह छोटे छोटे, अब तो जवान हो गए, अब हम उनके बच्चे भी माशाल्लाह जवान हो रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये थी कि डॉक्टर साहब का दर्स सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम नागा करें। अगर हमने उम्रा के लिए या मदीना शरीफ जाना होता तो हम उन दिनों जाते जब डॉक्टर साहब उम्रा के लिए या छुट्टी के लिए पाकिस्तान जा चुके होते थे। और सच पूछते हैं कि जिस वक्त हम हदीस पढ़ा करते थे इतना मज़ा आता था, इतनी लज्जत थी कि दर्स का वक़्त चुटकियों में गुजर जाता था, हमें पता ही नहीं चलता था, इशा की नमाज का वक्त आ जाता था। अच्छा जी, अब सूरत हाल जो थी वो ये थी कि डॉक्टर साहब के सामने हम दो आदमी थे, एक तो हमारे डॉक्टर अमीर बख्श चन्ना साहब थे और दूसरा आपका ये भाई खादम लजी डॉक्टर फजल साहब। उनका बड़ा माशाल्लाह दबदबा भी था, रोब तिब भी था, तकवा भी था, मोहब्बत भी करते थे, प्यार भी करते थे। और ये हल्का जो था छोटा हल्का ना समझे, माशाल्लाह माशाल्लाह आधी से ज़्यादा मस्जिद भरी होती थी। लो जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर फजल साहब हाफिज़हुल्लाह, वो जैसे ही वो बैठते तशरीफ़ रखते तो हम दोनों उनकी तरफ देखना शुरू करते थे, डॉक्टर चन्ना साहब भी और मैं भी। डॉक्टर चन्ना साहब बड़े अजीम आदमी हैं। इन्होंने सिंधी ज़बान के अंदर कुरान पाक का तर्जमा किया है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम ने इसको शाया किया है। आजकल वो सही बुखारी का सिंधी ज़बान के अंदर तर्जमा कर चुके हैं। खैर जी, तो डॉक्टर साहब की तरफ हम देख रहे होते कि किसको इशारा होता है, हुक्म होता, अब्दुल मालिक साहब पढ़िए, डॉक्टर चन्ना साहब पढ़िए, और हम हदीस का मतन पढ़ना शुरू कर देते। क्या मज़ा आता, क्या सुरूर आता। लो जी, अगर कभी मतन पढ़ते हुए ज़ेर ज़बर की गलती हो जाती तो डॉक्टर साहब की तरफ से इतना लफ्ज़, भाई मुताला करके आया करें। अजीज़ों, मैंने मुतअद्दिद उलमाए किराम की सवाने उम्रियाँ पढ़ी हैं। याद रखिए, बड़ा मुकाम, बड़ा मर्तबा हासिल करने के लिए हमारे जो उलमाए किराम थे, जो बुजुर्ग थे, जो सल्फ सालहीन थे, उन्होंने बेशुमार सफ़र किए, रातों को जाग कर पढ़ते रहते थे। रियाज़ सालिहीन हदीस की किताब है, मेरा ख्याल है कि आप में से बेशतर वो सब के सब इसको जानते हैं। इसके जो मुअल्लिफ़ हैं अबू ज़करिया इमाम नववी रहमहुल्लाह, ये सीरिया के रहने वाले थे। ये हर रोज़ 12 दरूस में शिरकत किया करते थे। इसी तरह इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह, जिन्होंने फ़तहुल बारी लिखी है बुखारी शरीफ की शरह,
ان کے بارے میں آتا ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان انہوں نے 1500 احادیث پڑھی. اسی طرح المغنی، یہ فقہ حنبلی کی بہت بڑی اور بڑی معتبر کتاب ہے. کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن محمد نے اسے 23 مرتبہ پڑھا. اسی طرح آپ لوگوں نے ممکن ہے کہ عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا. یہ تابعی تھے، کالے رنگ کے تھے، آنکھیں نیلی، چھوٹا سا قد، منحنی سا جسم، نہ دولت، نہ کنبہ، نہ قبیلہ، نہ خاندان، لیکن عزیز و علم. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ لوگوں کو مقام، ان کا مرتبہ بلند کر دیتے ہیں. امی خلیفہ سلمان بن عبد الملک حج کے لیے آیا تو اسے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا. اسے کہا یہاں یہ بتاؤ مکہ کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے کہا عطا ابن ابی رباح. اس نے کہا سب سے بڑا مفسر؟ لوگوں نے کہا عطا. محدث؟ کہا عطا. تو سارے سوالوں کے جواب میں ایک ہی جواب لوگوں نے دیا، عطا ابن رباح، عطا ابن ابی رباح، عطا ابن ابی رباح. سلمان کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا یہ اتنا بڑا عالم آدمی ہے، اس سے جا کے ملنا چاہیے. آپ نے عائشہ سے کہا کہ چلو مجھے لے چلو. لو جی، اس نے اپنے وزراء، اپنے عمراء، اپنے حاشیہ کو ساتھ لیا اور عطا سے ملنے کے لیے حرم شریف میں داخل ہوا. اس نے دیکھا کہ حرم شریف کے صحن میں ایک چارپائی پر جی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، لوگ اسے سوال و جواب کر رہے ہیں. خلیفہ آگے بڑھا، اس نے دیکھا ایک کالے رنگ کا شخص، سر کے بال اڑے ہوئے ہیں، اس کی آنکھیں نیلی ہیں، جسم پر معمولی کپڑے، درہم دینار کا مالک نہیں، مگر اس کی شہرت، اس کے کیا کہنے، پورے جزیرہ عرب میں پھیلی ہوئی ہے. خلیفہ آگے بڑھا، بڑھ کر سلام کرتا ہے اور بڑے تعجب سے کہتا ہے ارے تم ہی وہ عطا ہو جس کی دور دور تک شہرت ہے، ہر جگہ لوگ تمہارا ذکر خیر کرتے ہیں. تو ناظرین کرام، عطا نے بڑے تواضع سے جواب دیا جی ہاں، لوگ ایسا ہی کہتے ہیں. اب ناظرین کرام، اس بات کو جان لیجئے، خلیفہ کو معلوم ہے اس عزت اور شہرت کی وجہ صرف اور صرف علم ہے. اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ معمولی درجے کے لوگوں کو بلند ترین مقام عطا فرما دیتے ہیں. لیکن خلیفہ نے ایک سوال کیا اور یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے سینے میں، اپنے دل و دماغ میں جگہ دے لیں. اس نے پوچھا عطا یہ تم نے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ تو امام عطا ابن رباح جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بہتر کے فراشی فی المسجد الحرام 30 سنہ. کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک مسجد حرام میں اپنا بستر لگائے رکھا. میں اس دوران کبھی مکہ مکرمہ سے باہر نہیں گیا. میں علماء کرام سے مسلسل علم حاصل کرتا رہا. سلمان بن عبد الملک نے اپنے وزیروں، اپنے مشیروں سے کہا جاؤ جا کے حجاج میں اعلان کر دو کہ مناسک کے حج کے بارے میں اگر کوئی فتویٰ دے گا تو وہ صرف اور صرف عطا ابن ابی رباح ہوگا. ناظرین کرام، علم سے محبت، علم حاصل کرنے کا جنون انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ایک بات یاد رکھیے، ہمارے سلف صالحین کو کس طرح حدیث سے محبت تھی. حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے امام ابو حاتم رازی کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے پیدل سفر کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے 5000 کلومیٹر پیدل سفر کیا. اور یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ سیر و سیاحت کے لیے نہیں بلکہ علم حدیث سیکھنے کے لیے. اور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے گنتی چھوڑ دی. وہ مصر سے بحرین، بحرین سے مصر، مصر سے رملہ، رملہ سے پیدل ترتوس، بصرہ. اور صورتحال یہ نہیں کہ پیسہ مال و دولت بہت زیادہ تھی. کہتے ہیں کہ بصرہ میں قیام کیے ہوئے تھا، پیسے ختم ہو گئے. تو میں نے کیا کیا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ جو اپنے فالتو کپڑے تھے وہ میں نے فروخت کر دیے. 2 دن بھوکا رہا. اور پھر اس دوران ان کے کسی دوست کو پتا چلا کہ ان کی مالی حالت یہ ہے تو پھر اس نے ان کی مدد کی. ابو العلا حمدانی وہ کہتے ہیں کہ میں علم کے حصول کے لیے بغداد گیا. میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں رات کو مسجد میں سو جاتا
اور مکئی کے دانوں پر گزارا کیا کرتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں لکھنے والوں نے، ان کے سوانح نگاروں نے بہت کچھ لکھا ہے کہ وہ چاروں اطراف بسنے والے محدثین اور علماء کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے خراسان اور اس کے پہاڑوں کے بارے میں بھی لکھا، عراق کے تمام شہروں، حجاز، شام، مصر، بغداد کے سفر کیے اور وہاں کے حالات قلم بند کر دیے۔ میں نے ایک محدث کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا نا، کہتے ہیں مجھے ہریسہ بڑا پسند تھا، ہریسہ کھانے کا بڑا شوق تھا، لیکن سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہریسہ بکنے کا وقت وہی تھا جو میرے حدیث پڑھنے کا تھا، جو میرے استاد کے پاس سبق کا وقت تھا، وہی ہریسہ بکنے کا وقت تھا۔ کہتے ہیں 1 سال تک میں اس انتظار میں رہا کہ کسی وقت طریقے سے مجھ کو وقت مل جائے اور میں ہریسہ جو ہے اس کو کھا سکوں، نہیں کھا سکا۔ اس لیے میرے عزیزو، میں اپنے آپ سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، جو اپنے سامعین ہیں، علم اس کو حاصل کریں۔ ایک بات اس بات کے بارے میں سمجھ لیجئے، انبیاء کرام نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی مال و دولت، کبھی پورا قرآن پاک پڑھ لیں، بلکہ کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ اس لیے میرے عزیزو، علم کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد، کوشش، محنتیں، اساتذہ کے پاس جانا، ان سے جا کے سوال کرنا۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ برائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔